ناظرین آداب، نیوز 18 اردو میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں آپ کے ساتھ گوہر رسول پیرزادہ۔ شروعات کرتے ہیں سپیڈ نیوز کی۔ عراق کے شہر کربلا میں یوم عاشورہ کے اجتماع میں بھگدڑ، 31 سے زائد افراد ہلاک، 100 زخمی۔ عراق کی وزارت صحت نے واقعے کی تصدیق کی۔ آج متھرا جائیں گے پی ایم مودی، پالیتھین کھانے سے بیمار گائے کی دیکھیں گے سرجری۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کا آج سے 2 روزہ امیٹھی کا دورہ، مختلف پروگرام اور چوپال میں کریں گی شرکت۔ اناؤ عصمت ریزی معاملہ، عصمت ریزی کے متاثرہ کے بیان کو کیا جائے گا ریکارڈ، ایمس میں ہی قائم ہوگا عارضی کورٹ۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک کی مشکلوں میں اضافہ، ٹاڈا کورٹ میں پیشی آج۔ مفتی سید کی بیٹی ربیہ سید کے اغوا اور ایئر فورس اہلکار کے قتل کے سلسلے میں تہاڑ جیل میں بند ہے یاسین ملک۔ بابری مسجد انہدام معاملہ، سی بی آئی نے کلیان سنگھ سے پوچھ تاچھ کے لیے لکھنؤ کورٹ میں ڈالی عرضی، آج ہوگی سنوائی۔ 1992 میں بابری مسجد انہدامی کارروائی کے دوران یو پی کے وزیر اعلیٰ تھے کلیان سنگھ۔ لداخ کو آدیواسی علاقے کا درجہ دینے والی عرضداشت پر مرکزی حکومت راضی، آج آخری فیصلہ ہوگا۔ ناردا اسٹنگ معاملہ، سی بی آئی نے کولکاتہ کے سابق میئر سون چیٹرجی سمیت 3 ترنمول لیڈران کو جاری کیا سمن، آج سی بی آئی کے سامنے ہوگی پیشی۔ چیٹرجی حال ہی میں بی جے پی میں ہوئے ہیں شامل۔ دفعہ 370 کے حوالے سے بی جے پی کی بیداری مہم، ملک بھر میں بی جے پی لیڈران عوام کے سامنے بیداری مہم پروگرام کا کریں گے انعقاد۔ جے پردا کے حوالے سے نازیبا الفاظ کے استعمال معاملے میں اعظم خان کو سمن، آج سی جے ایم کورٹ کے سامنے اعظم خان کی ہوگی پیشی۔ آج اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم معاملے کی الہ آباد ہائی کورٹ میں ہوگی سنوائی۔ یوم پیدائش تنازع پر عبداللہ اعظم نے کورٹ کے سامنے درج کرایا تھا بیان۔ منی لانڈرنگ کیس رتل پوری کی ای ڈی ریمانڈ آج ہو رہی ہے ختم، دہلی کے راؤز ایونیو کورٹ میں آج ہوگی سنوائی۔ کالعدم تنظیم سمی کے بانی رکن شاہد بدر فلاحی کے معاملے میں آج گجرات کورٹ میں ہوگی سنوائی۔ 2001 میں درج معاملے میں گجرات پولیس نے کیا تھا گرفتار۔ پلاسٹک کے استعمال پر روک کے لیے آج سے مرکزی سرکار کی مہم، سبھی سرکاری وزارت اور تنظیمیں آج شروع کریں گی مہم۔ 2 اکتوبر سے ملک بھر میں سنگل یوز پلاسٹک پر لگائی جا رہی ہے پابندی۔ دہلی میں بی جے پی کی کمان کس کے سپرد، آج سے ہوگا غور و خوض، منوج تیواری پھر سے بن سکتے ہیں ریاستی صدر۔ مدھیہ پردیش میں کانگریس حکومت کو گھیرنے کی تیاری میں بی جے پی، آج سے ریاستی سطح پر کمل ناتھ حکومت کے خلاف مہم کی ہوگی شروعات، ڈھول نگاڑے کے ساتھ احتجاج کرے گی بی جے پی۔ ایم پی میں 38 ضلعوں میں تیز بارش کا الرٹ، ہوشنگ آباد میں خطرے کے نشان کے پار پہنچی نرمدا ندی، عام لوگوں کا برا حال۔ بارش سے برباد فصلوں کا سروے کرائے گی ایم پی سرکار، وزیر زراعت سچن یادو کا بیان، کہا کسانوں کو ملے گا معاوضہ۔ سنگر ہنی سنگھ کے خلاف نازیبا اور فحش گانے کا الزام، کورٹ نے ہنی سنگھ کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ کیا تھا جاری، آج لکھنؤ مجسٹریٹ کورٹ میں ہوگی پیشی۔ آئی پی ایس امیتابھ ٹھاکر نے گومتی نگر تھانے میں درج کرائی تھی شکایت۔ جے این یو میں طلبہ انتخابات میں ہوئی بدعنوانی کا معاملہ، جے این یو انتظامیہ اور الیکشن کمیٹی کے ممبران کے ساتھ آج میٹنگ، طلبہ یونین کے انتخاب میں لنگڈو کمیٹی کی گائیڈ لائن کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں، اس کا لیا جائے گا جائزہ۔ محرم کے جلوس کو لے کر بی ایچ یو کیمپس میں ہوا ہنگامہ، کیمپس میں جلوس نکالنے کے خلاف طلباء نے پروکٹر آفس کے باہر بڑے پیمانے پر کیا احتجاج۔ شاہجہاں پور میں بی جے پی رکن اسمبلی مانویندر سنگھ کے بیٹے کی غنڈہ گردی، مندر کی زمین پر قبضہ کرنے پہنچے رکن اسمبلی کے بیٹے، چلائی گولیاں، علاقے کے لوگوں میں غم و غصہ۔ ہاپوڑ میں پکڑی گئی پولیس کی چوری، تھانے میں کھڑی بائک سے پیٹرول نکالنے کی تصویریں ہوئی وائرل، ایس پی نے کہا جانچ کے بعد ہوگی کارروائی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا اجلاس، عالمی فورم پر ہندوستان نے کشمیر پر پاکستان کو ایک بار پھر دیا کرارا جواب، کہا عالمی دہشت گردی کے مرکز نے لگائے بے بنیاد الزامات۔
9/11 حملے کی برسی آج ہی کے دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگن کی عمارت پر ہوا تھا حملہ۔ دھمکی آمیز پوسٹر چسپاں کرنے کے سلسلے میں سوپور سے 8 افراد گرفتار۔ پولیس نے کہا ملیٹنٹوں کے اشاروں پر OGW گروپ کر رہا تھا کام۔ DGP نے کہا کہ کی جائے گی اس سخت کارروائی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گروپ سوپور میں 3 سرگرم ملیٹنٹوں کے اشاروں پر لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا کرتا تھا کام۔ DGP کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بھی کارروائی کرنے والے کو بخشا نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے دفعہ 370 کی منسوخی کے فیصلے کو ٹھہرایا درست۔ کہا تینوں خطوں میں دیکھنے کو ملی نمایاں تبدیلیاں، سیکیورٹی صورتحال بہتر نہ ہونے کی باتوں کو کیا مسترد۔ مودی حکومت نے اپنی دوسری میعاد کے پہلے 100 دنوں میں کافی جرأت مندانہ اور عوام دوست فیصلے کیے ہیں، جس سے ملک خوشحالی اور ترقی کے راستے پر آگے بڑھ گیا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے PMO ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ جتیندر سنگھ نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے فیصلے سے تینوں خطے جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر اب اصل دھارے میں شامل ہوگا اور ایسی ترقی کے وہ تمام مواقع میسر آئیں گے جو ملک کی دیگر علاقوں کے لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس موقع پر جتیندر سنگھ نے وادی کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال بہتر نہ ہونے کی باتوں کو کیا مسترد۔ انہوں نے کہا کہ حالات معمول پر لوٹنے کے بعد انٹرنیٹ اور موبائل خدمات پر عائد پابندیاں مکمل طور پر ہٹائی جائیں گی۔ یوم عاشورہ کے موقع پر سری نگر سمیت چند علاقوں میں عائد رہی پابندیاں، بڑے جلوسوں پر تھی پابندی، حساس مقامات پر سخت سیکیورٹی انتظامات۔ جموں کشمیر اور لداخ میں عقیدت اور احترام کے ساتھ یوم عاشورہ کی تقاریب کا انعقاد، امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، واقعہ کربلا کے حقیقی پیغام کو عام کرنے پر زور۔ بانڈی پورہ میں 2 سرکاری محکموں کے بیچ بہتر تال میل کا فقدان، 2 بستیاں بجلی کے ساتھ ساتھ پانی کی سپلائی سے محروم، چند عرصہ قبل ہی پہلی مرتبہ فراہم کی گئی تھی بجلی۔ LOC پر پاکستان کی اشتعال انگیز کارروائیاں بدستور جاری، پاکستان مسلسل سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پاکستان نے پنچ میں مینڈھر تحصیل کے بالاکوٹ سیکٹر میں گولہ باری کی، فوج نے بھی پاکستان کی اشتعال انگیزی کا کرارا جواب دیا۔ بالاکوٹ میں 3 مکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، اس دوران چند مویشی بھی گولہ باری کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے ہیں۔ مرکز نے جموں کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز بنانے اور اثاثہ جات اور ذمہ داریوں کی تقسیم کے لیے سہ رکنی ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جدید قانون کے تحت کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی فوراً اثر کے ساتھ کام کرنا شروع کرے گی اور اس کی مدت 6 ماہ رہے گی۔ ضرورت پڑنے پر کمیٹی کی مدت میں توسیع کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔ ایڈوائزری کمیٹی لداخ جموں کشمیر کے بیچ اثاثوں ذمہ داریوں کی تقسیم کے علاوہ دیگر وسائل کی تقسیم کی سفارش کرے گی۔ واضح رہے کہ لداخ اور جموں کشمیر یونین ٹیریٹریز 31 اکتوبر سے وجود میں آئیں گی۔ DGP دلباغ سنگھ کا کہنا ہے کہ 370 ہٹنے کے بعد کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے انتہائی ذمہ داری سے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے باوجود لوگوں کی نقل و حرکت کی کو اجازت تھی اور کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ سنگھ نے کہا کہ وادی کے حوالے سے کئی میڈیا حلقوں میں غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر بھی سری نگر میں بندشیں عائد، سری نگر کے بیشتر علاقوں میں رہی پابندیاں، حساس مقامات پر بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز تعینات۔ اس سال جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن نے جلوس نہ نکالنے کا کیا تھا فیصلہ۔ سری نگر میں روایتی طور پر 1990 تک آبی گزر سے جلوس ذوالجنہ نکالا جاتا تھا، مگر اب یہاں اس دن پابندی عائد رہتی ہے۔ ضلع اننت ناگ میں مجموعی طور پر حالات قابو میں ہیں۔ قصبہ اننت ناگ سمیت تمام دیگر حساس مقامات پر فورسز کی اضافی تعیناتی جاری ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ اور دیگر اہم شاہراہوں پر بھی فورسز کے ناکے قائم ہیں۔ کئی مقامات پر راہگیروں سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے۔ لگاتار دکانیں اور کاروباری ادارے بند ہیں، عام زندگی مفلوج ہے۔ سڑکوں پر نجی ٹریفک کی آمد رفت دیکھی جا رہی ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ پر پابندی کی وجہ سے لوگوں کو، خاص کر کے طلباء کو، مشکلات درپیش ہیں۔ ضلع کولگام کے سبھی تحصیل صدر مقامات میں
رہا بند، تمام کاروباری ادارے بند رہے، پبلک ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں سے غائب تھا، نجی ٹرانسپورٹ کی آواجاہی بھی دیکھنے کو ملی۔ دور دراز علاقوں میں مواصلاتی نظام ٹھپ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں نے مواصلاتی نظام بالخصوص موبائل اور انٹرنیٹ بحال کرنے کی اپیل کی ہے۔ ضلع سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ قصبہ پلوامہ میں کاروباری ادارے بند رہے، اس دوران اگرچہ قصبہ پلوامہ میں نجی گاڑیوں کی نقل و حمل دیکھی جا رہی ہے، پورے ضلع میں پبلک ٹرانسپورٹ معطل ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے قصبہ پلوامہ کے حساس مقامات پر سیکورٹی فورسز کی تعیناتی جاری ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ معطل رہنے سے طلبہ اور عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع شوپین میں بھی مسلسل کاروباری ادارے بند ہیں، قصبہ شوپین سمیت پورے ضلع میں دکانیں بند ہیں، اس دوران نجی گاڑیوں کی نقل و حمل دیکھی جا رہی ہے۔ ضلع شوپین میں پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب ہے۔ ضلع شوپین میں موبائل اور انٹرنیٹ خدمات بند رہنے سے لوگ پریشان ہیں۔ دہلی اور ملک کی دیگر یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی اور دیگر کورسز میں داخلہ لینے کے لیے کئی کشمیری طلباء نے انٹرنس ٹیسٹ دیے تھے۔ ان میں کئی یونیورسٹیوں کے نتائج بھی آ چکے ہیں، لیکن انٹرنیٹ شروع نہ ہونے کی وجہ سے کشمیری طلباء کو انٹرنس ٹیسٹ کے نتائج کی اطلاع نہیں مل پا رہی ہے۔ نیوز 18 اردو کے ساتھ بات کرتے ہوئے روح اللہ نامی طالب علم نے کہا کہ انہوں نے دہلی یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کیا ہے، پی ایچ ڈی کے لیے انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں انٹرنس ٹیسٹ دیا تھا۔ کشمیر میں انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے وہ اپنا نتیجہ دیکھنے سے قاصر رہے۔ روح اللہ کا کہنا ہے کہ کل انہیں لینڈ لائن فون سے ایک دوست کے ذریعے پتہ چلا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی دہلی میں ان کا پی ایچ ڈی کا انٹرنس ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے کل کورس کا خاکہ جمع کرنے کی تاریخ مقرر رکھی ہے۔ اس طالب علم کا کہنا ہے کہ ایک ہی دن میں دہلی پہنچنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ انہوں نے گورنر انتظامیہ اور جامعہ ملیہ یونیورسٹی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ پی ایچ ڈی کا خاکہ جمع کرنے کی تاریخ میں توسیع کی جائے۔ اسی طرح کئی دیگر طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ جموں کے شہیدی چوک پر یوم عاشورہ کا جلوس نکالا گیا، پیر مٹھا سے جلوس برآمد ہوا اور کربلا کمپلیکس پر اختتام پذیر ہوا۔ بڑی تعداد میں عزاداروں نے اس جلوس میں شرکت کی۔ عزادار سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کر رہے تھے۔ اس موقع پر میدان کربلا میں عظیم قربانی دینے والے حضرت امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یوم عاشورہ کے موقع پر امام بارگاہ ملبوچھن سے ذوالجنہ برآمد ہوا، جو ماگام بازار سے ہوتے ہوئے ماگام کے مرکزی امام بارگاہ ہاکی پورہ میں اختتام پذیر ہوا۔ عاشورہ کے جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ ادھر بابا پورہ ماگام، گوم احمد پورہ، نونوی، مالمو، ہاگر پورہ، تانترے پورہ کے علاوہ کئی علاقوں سے جلوس عزادار برآمد ہوئے۔ یہ جلوس احمد پورہ کے تاریخی امام بارگاہوں میں اختتام پذیر ہوئے۔ ان میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عزاداروں نے مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کر کے شہداء کربلا کی یاد کو تازہ کیا۔ امام بارگاہ احمد پورہ میں علماء نے شہادت کربلا کا فلسفہ سنایا اور اس پر روشنی ڈالی۔ علماء نے لوگوں کو امام حسین کے راستے پر چلنے کی تلقین دی۔ پٹن کے مختلف علاقوں سے بھی عاشورہ کے جلوس برآمد ہوئے۔ امام حسین اور ان کے رفقا کی قربانی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر سبیلیں بھی لگائی گئی تھیں۔ ماگام، پٹن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں چھوٹے بچوں، جوانوں اور بزرگوں نے راہگیروں کو پانی اور شربت پلایا۔ کھانے کی دیگر اشیاء بھی تقسیم کی گئی۔ اہل کشی کے علاوہ سنی مسلمانوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا۔ ضلع کولگام کے شابور، شجن اور وانگو علاقوں میں بھی محرم الحرام کی تقریبات منعقد ہوئیں۔ یہاں قائم امام باڑوں میں حضرت امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کو یاد کیا گیا، جبکہ علماء نے حضرت امام حسین اور ان کے اہل خانہ اور دیگر اصحاب کی شہادت کے واقعات بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ کربلا کی یاد میں قربانی جذبہ ایثار اور حقیقت پسندانہ زندگی کی ترغیب دیتی ہے۔ مقامی علاقوں میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر کوئی بھی ذوالجنہ کا جلوس برآمد نہیں ہوا، جبکہ احتجاجی طور پر عزاداروں نے امام باڑوں میں ہی مرثیہ خوانی کی۔ عزاداروں کے مطابق وادی میں نامساعد حالات اور عاشورہ کے جلوس پر پابندی عائد کیے جانے کے خلاف وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ادھر انتظامیہ نے عزاداروں کے لیے تمام تر سہولیات بہم رکھی تھی۔ لوگوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔
10 محرم الحرام کے موقع پر ضلع پلوامہ کے مختلف مقامات پر عزاداروں کے جلوس برآمد ہوئے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا جلوس ضلع پلوامہ کے گانگو علاقے سے برآمد ہوا۔ جلوس میں کافی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ اس سے قبل علماء نے کربلا کے واقعہ پر روشنی ڈالی اور حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ علم شریف جلوس گانگو سے مختلف حصوں سے ہو کر امام باڑہ پر اختتام پذیر ہوا۔ یوم عاشورہ کے موقع پر حضرت بل اننت ناگ میں ایک دینی مجلس کا اہتمام ہوا۔ تقریب میں لوگوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے موئے پاک کی زیارت بھی کرائی گئی۔ کرگل میں یوم عاشورہ کے موقع پر ماتمی جلوس نکالے گئے۔ کثیر تعداد میں عزاداروں نے جلوس میں شرکت کی اور ماتم کیا۔ دراس، سنکو اور سورو سمیت کرگل کے مختلف مقامات پر ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ اس موقع پر دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف اور کرگل کو کشمیر کے ساتھ رکھنے کی مانگ کرتے ہوئے نوجوانوں نے خاموش احتجاج بھی کیا۔ لیہ میں بھی ماتمی جلوس نکالے گئے۔ مختلف مقامات سے چھوٹے چھوٹے جلوس لیہ گیٹ پر جمع ہوئے، جہاں سے بڑا جلوس برآمد کیا گیا۔ تاریخی امام بارگاہ میں علماء اور ذاکرین نے کربلا کے واقعات بیان کیے اور امام حسین اور ان کے رفقا کی قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مؤثر انتظامات کیے گئے تھے۔ یوم عاشورہ کی مناسبت سے لیہ میں خون کے عطیے کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ غیر سرکاری تنظیم علمدار ہیلتھ سروس لیہ کی جانب سے منعقد کیمپ میں کئی افراد نے خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے صدر پی کے کنزنگ نے شرکت کی اور تنظیم کے اس اقدام کو سراہا۔ مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے لیڈرز بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رام بن ضلع کے چندرکوٹ علاقے میں بھی محرم کا جلوس برآمد ہوا۔ سید سمر کاظمی نے اپنے خطاب میں واقعات کربلا پر روشنی ڈالی اور پیغمبر اسلام اور امام حسین کے بتائے طریقے پر عمل کرنے کی تلقین دی۔ اس موقع پر مقامی انتظامیہ کی جانب سے مناسب انتظامات کیے گئے تھے۔ پنچ کی جامع مسجد میں یوم عاشورہ کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ مسجد کے امام مولانا محمد فاروق سمیت دیگر علماء نے میدان کربلا میں پیش آئے واقعات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ راجوری میں بھی محرم الحرام کے جلوس برآمد ہوئے۔ اس موقع پر جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئی تھیں۔ راگیروں اور عزاداروں کو پانی اور شربت پیش کیا گیا۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے بڑی تعداد میں ممبئی امام باڑہ سے برآمد ہونے والے جلوس عاشورہ میں شرکت کی۔ کرگل سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے بھی جلوس یوم عاشورہ میں شرکت کرتے ہوئے نوحہ خوانی کی اور شہادت امام حسین اور اہل بیت کو یاد کیا اور ماتمی پرسہ پیش کیا۔ بھوپال میں جموں کشمیر اور لداخ کے طلبہ نے بھی روایتی انداز میں محرم کا جلوس نکال کر شہدائے کربلا کو یاد کیا۔ بھوپال میں زیر تعلیم کشمیری اور لداخی طلبہ نے وطن سے دور ہونے کے باوجود روایتی انداز میں نہ صرف مجالس کا انعقاد کیا بلکہ یوم عاشورہ کے موقع پر اپنا علیحدہ سے جلوس نکال کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس بیچ یوم عاشورہ کے موقع پر دہلی میں بھی کشمیری دستوں نے ماتمی جلوس نکالا۔ اس جلوس میں بڑی تعداد میں عزادار شامل ہوئے۔ نیوز 18 نمائندے نے عزاداروں سے بات کی۔ مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے دفعہ 370 کی منسوخی پر پاکستان کی جانب سے واویلا مچانے پر پڑوسی ملک کی شدید نکتہ چینی کی ہے۔ جتیندر سنگھ جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نے پاک مقبوضہ کشمیر کو دوبارہ حاصل کرتے ہوئے اسے ملک میں شامل کرنے کو اگلا ایجنڈا قرار دیا۔ وادی چناب میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران محسوس کیے گئے زلزلوں کے جھٹکوں کے تناظر میں انتظامیہ نے موک ڈرل منعقد کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ انتظامیہ نے تعلیمی اداروں اور دیگر دفاتر میں موک ڈرل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کولگام کی صدارت میں مختلف بینکوں اور متعلقہ محکموں کی PLRC میٹنگ منعقد ہوئی۔ ریاستی اور مرکزی سرکار کی معاونت والی اسکیموں کی عمل آوری کے سلسلے میں بلائی گئی میٹنگ میں مستحق افراد کو متعلقہ محکموں کے ذریعے قرضہ جات فراہم کرنے اور اسکیموں کو بنیادی سطح پر کارگر بنانے پر بات ہوئی۔ بلیسا کی غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے HSS کلوتھرن میں
ادبی اور شعری نشست منعقد کی گئی۔ ڈگری کالج کے پرنسپل ڈاکٹر بشارت نے تقریب کی صدارت کی۔ ایس ڈی ایم گندور ڈاکٹر پریتم لال تھاپا مہمان اعزازی تھے۔ اس موقع پر ماہر تعلیم غلام حسین ملک کی کتاب یاد ماضی کا رسم اجرا انجام دیا گیا۔ ہماچل پردیش کے منالی سے کرگل کے سب ڈویژن زنسکار تک تعمیر کردہ روٹ کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کرگل انتظامیہ کی جانب سے زنسکار کے رنگمو چوک پر ایک تقریب منعقد کی گئی۔ سڑک کھولنے پر مقامی افراد نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں اس سے فائدہ پہنچے گا۔ لداخ میں میراتھن اختتام پذیر، دنیا بھر سے 6000 سے زیادہ افراد نے اس دوڑ میں حصہ لیا۔ 4 مختلف زمروں کے تحت دوڑ منعقد کی گئی۔ خردنگلا چیلنج میں لداخ اسکاؤٹس کے جوانوں کو نمایاں مقام حاصل ہوا۔ لیہ میں آئی سی ڈی ایس ڈپارٹمنٹ نے محکمہ صحت کے اشتراک سے PMSM ابھیان شروع کیا۔ مرکزی حکومت کی اس مہم کے تحت ہر مہینے کی 9 تاریخ کو حاملہ خواتین کے لیے مفت تشخیص کیمپ منعقد کیا جاتا ہے۔ SNMH اسپتال میں کئی حاملہ خواتین کا چیک اپ کیا گیا اور انہیں درکار دوائیں اور دیگر سہولیات فراہم کی گئی۔ حیدرآباد میں گنیش وسرجن کی تیاریاں مکمل، وزیر داخلہ محمد محمود علی کی قیادت میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کا جائزہ اجلاس، بہتر انتظامات کا دیا گیا حکم۔ ملزمین کو سیاسی آقاؤں کی مدد بند ہونے تک ملک میں موب لنچنگ کے واقعات نہیں ہوں گے ختم، اسد الدین اویسی کا بیان۔ NSA کے بیان کی اویسی نے مذمت کی، کہا حکومت کشمیر مسئلے پر پاکستان کو جوڑ رہی ہے، کشمیر میں امن ہے تو انٹرنیٹ دکانیں تعلیمی ادارے کیوں بند ہیں؟ مودی حکومت کے دوسرے میعاد کے 100 دن کو اویسی نے بتایا تنقید کا نشانہ، کہا مودی حکومت کے 100 دن میں کشمیر بند، DGP بے روزگاری بڑی ہے، آٹو موبائل صنعت ٹھپ ہے، GST کا کلیکشن بھی ہو گیا ہے کم۔ مہاراشٹر میں ونچت بہوجن اگاڑی سے اتحاد نہیں کرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اورنگ آباد کے MP امتیاز جلیل نے پارٹی کا موقف واضح کیا ہے۔ اسمبلی الیکشن میں اتحاد اور سیٹوں پر مہاراشٹر یونٹ کرے گا فیصلہ۔ تلنگانہ کی نئی گورنر تملی سائی سوندر راجن نے اندرون 15 یوم تیلگو زبان سیکھنے کا کیا اعلان، ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کی حکام کو دی تلقین۔ تلنگانہ کی تمام سیاسی جماعتوں سے ریاست کی ترقی کے لیے تعاون کی بھی اپیل کی۔ دتاتریہ ہماچل پردیش کے لیے روانہ، جمعرات کو ہماچل پردیش کے گورنر کی سنبھالنے کی ذمہ داری۔ ناگرجنا ساگر ڈیم کی سطح آب میں پھر ہوا اضافہ، حکام نے 8 دروازے کھول دیے، فاضل پانی کا اخراج۔ درگاہ کرشنا سیلابی صورتحال، پرکاشم بیراج کے تمام دروازے کھول دیے گئے، نشیبی علاقوں سے عوام کا کیا گیا تخلیہ۔ نیلور کے 12 شہیدان درگاہ میں روٹی تہوار کا آغاز، ملک بھر سے عقیدت مندوں نے آمد کی، منت پوری ہونے کے بعد نذرانے پیش کیے گئے۔ نیلور میں پیش آیا بھیانک سڑک حادثہ، بے قابو 2 ویلر برج سے نیچے گر گیا، 3 ہلاک 1 زخمی۔ خودکشیوں کو روکنے کے لیے سماج میں شعور بیداری مہم ضروری، وجے واڑہ پروگرام کا انعقاد۔ خودکشیوں کا واقعات میں آندھرا پردیش ہے ملک بھر میں دوسرے مقام پر۔ بہار میں سنجے پاسوان کے بیان سے JDU اور BJP میں بڑی تلخیاں، JDU نے نتیش کے چہرے کو بتایا ووٹ کا سبب تو BJP بولی نمو کے بغیر چناؤ جیتنا ناممکن۔ NRC پر جھارکھنڈ کے CM رگھوور داس کا بڑا بیان، کہا جھارکھنڈ سے بھی دراندازوں کو باہر نکالنے کی ہے ضرورت۔ جنوبی ایشیا میں پہلی بار کراس بارڈر پیٹرولیم پائپ لائن ریموٹ کے ذریعے PM مودی نے کیا موتیہاری اور نیپال کے املیکھ گنج پائپ لائن کا افتتاح۔ یوگی کابینہ کی میٹنگ میں 11 تجاویز پر لگی مہر، تیزابی حملے اور ہجومی تشدد معاملے میں فوراً مل جائے گا 25% معاوضہ۔ طلبہ کو لات مارنے والی ٹیچر پر FIR درج، طلبہ کی شکایت پر معاملہ درج، سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے پٹائی کا ویڈیو۔
شاملی میں گاڑی کے کاغذات مانگنے پر بھڑکی ناہید حسین، سی او اور ایس ڈی ایم سے بھڑے سماج وادی پارٹی کے ایم ایل اے، دونوں میں ہوئی تیکھی نوک جھونک۔ کانپور آئی آئی ٹی میں غیر ملکی طلبہ سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ، سینئر پروفیسر پر لگایا گیا سنگین الزام۔ آئی آئی ٹی کے ویمن سیل کے ساتھ یورپی سفارت خانے میں بھی کی گئی شکایت۔